فبعث اللہ، آج کے درس کی آخری آیت، آیت نمبر 31 فبعث اللہ، تو اللہ تعالیٰ نے بھیجا، فا الگ ہے بعث الگ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے بھیجا غراباً ایک کوا، یبحث فی الارض، یبحث وہ کوریتا تھا، وہ کھودتا تھا، یبحث فی الارض وہ زمین کو کوریتا تھا، وہ زمین کو کھودتا تھا۔ اچھا اللہ نے کیوں بھیجا؟ لیوریہ، تاکہ وہ اس کو دکھائے، یا لیوریو کا تعلق آپ قائم کر لیں بعثا سے یا کس سے؟ یبحثو سے، بعثا سے یا کس سے؟ یبحثو سے، یعنی کہ بعثا سے کریں گے تاکہ اللہ تعالیٰ اس کو دکھائے، کس کو؟ قاتل کو، کس کو؟ قابیل کو، کیا دکھائے؟ کہ کیفا، کہ کیسے، یواری وہ چھپائے، سوءۃ اخیہ اپنے بھائی کی لاش کو، یا پھر آپ کہیں کہ لیوریہ کا تعلق کس سے؟ یبحثو سے، کہ وہ کوا زمین کو کوریتا تھا، لی تاکہ یوریا وہ دکھائے، کون؟ وہ کوا، ہو اس کو، کس کو؟ قاتل کو دکھائے کہ کیفا کیسے، یواری وہ چھپائے، سوءۃ اخیہ اپنے بھائی کی لاش کو۔ تو لیوریہ لام تعلیل کی ہے، تاکہ یوریا وہ دکھائے، وہ دکھائے کون؟ اللہ تعالیٰ، یا وہ کوا؟ اور سوا کا معنی ہم کیا کر رہے ہیں؟ لاش، اور یواری بارہ، یواری چھپائے، گویا کہ ہوا کیا کہ بھائی کو قتل کیا، اب کوا آیا اور گڑھا کھودنے لگا، تو اس سے اس کو سمجھ آئی کہ مجھے بھی اپنے اس بھائی کو اس انداز سے دفن کر دینا چاہیے۔ قال، اس نے کہا، یا ویلتا، یا کا معنی کیا ہو جائے گا؟ ہائے، ویلتا ہائے میری بربادی، میری کس کا معنی؟ آخر میں جو یا ہے، اور ویل کا معنی ہوگا، ویل کا معنی بربادی، افسوس، ہلاکت۔ یا کا معنی کیا؟ ہائے، اور آخر میں جو یا ہے، آخر میں جو یا، اس کا معنی کیا ہوگا؟ میری۔ تو ہائے میری بربادی، ہائے میری ہلاکت۔ اعجزت، استفہام کے لیے کیا معنی؟ کیا؟ عجزت، کیا میں عاجز ہو گیا ہوں؟ عجزت، کیا میں عاجز ہو گیا ہوں؟ ان اکون، اس بات سے کہ میں ہو جاؤں، ان اکون سے پہلے مقدر ہے ایک لفظ ان، تو عجزت، کیا میں عاجز ہو گیا ہوں، میں بے بس ہو گیا ہوں، اس بات سے ان اکون کہ میں ہو جاؤں، مثل ھذا الغرابی، اس کوے کی طرح، فواریا، تو میں چھپاؤں، سوءۃ اخی، اپنے بھائی کی لاش۔ یعنی کہ اب کہہ رہا ہے، کوے کی اس عمل کو دیکھ کے کہہ رہا ہے کہ کیا میں کوے سے بھی کیا گزرا ہوں، کہ میں نے کوے سے یہ کام سیکھا ہے کہ کیسے اپنے بھائی کو دفنانا ہے، مجھ سے تو کوہ بہتر ہو گیا، اس کا مطلب ہے۔ فاصبح، تو وہ ہو گیا، من النادمین، ندامت والوں میں سے، پشیمانی والوں میں سے، پشیمانی کا اظہار کرنے والوں میں سے، پچھتانے والوں میں سے۔ اچھا پچھتاوا کس بات پہ تھا؟ پچھتاوا قتل پہ نہیں تھا، کیونکہ اگر قتل پہ پچھتاوا ہوتا تو آئندہ قتلوں کی سزا اسے نہ ملتی، گناہ اسے نہ ملتا، ان کا بوجھ اس کے اوپر نہ آتا، سچی توبہ ہوتی۔ اس کا مطلب یہ وہ نادم ہے اس بات پہ کہ میں اپنے بھائی سے محروم ہو گیا ہوں، بھائی سے محروم ہو گیا ہوں، قتل پہ نہیں، ویسے افسوس ہے کہ میرا بھائی گیا۔ اور دوسرے نمبر پہ وہ نادم ہے کہ مجھے اتنا پتا نہیں ہے کہ میں اپنے بھائی کو ٹھکانے کیسے لگانا، مجھے کبھی نے آ کے سکھایا ہے۔ فاصبح من النادمین، تو وہ ہو گیا ندامت کرنے والوں میں سے، پشیمانی کا اظہار کرنے والوں میں سے۔ النادمین، یہ جمع ہے نادمن کی، نادمن پشیمانی کا اظہار کرنے والا، ندامت کا اظہار کرنے والا۔ تو یہیں پہ آج کے درس کا اختتام کرتے ہیں، اور یہ واقعہ جو آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا واقعہ ہے، اس کے بارے میں وضاحت کر چکا ہوں کہ تاریخی روایات میں، اسرائیلی روایات میں ان کے نام بھی آئے ہیں اور یہ وجہ بھی بیان کی گئی ہے، لیکن کسی صحیح حدیث میں ہمیں ایسی کوئی بات معلوم نہیں ہو سکی۔
قرآن کریم سے یہی معلوم ہو رہا ہے کہ انہوں نے کوئی قربانی پیش کی تو ایک کی قربانی قبول ہوگی، دوسرے کی نہیں ہوئی، اور یہیں سے حسد پیدا ہو گیا۔ تو جس کی قربانی قبول نہیں ہوئی اس نے دوسرے کو کہا کہ میں تمہیں قتل کروں گا، اور پھر اس نے قتل کر بھی دیا، اور پھر اس کو معلوم یہ نہیں ہو رہا تھا کہ ٹھکانے کیسے لگانا ہے، تو کبھی نے آ کے سکھایا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے جرائم سے محفوظ رکھے، قتل و غارت سے محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں مسلمان بھائیوں کی عزت کرنے کی توفیق دے۔ اللہ ہمیں بچائے اس بات سے کہ ہم کسی کو قتل کرنے والے ہوں، کسی کو مارنے والے ہوں، کسی مسلمان کی پٹائی کرنے والے ہوں، کسی کا مال لوٹنے والے ہوں، کسی کی بے عزتی کرنے والے ہوں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے مظلوم مسلمان بھائیوں کی مدد کرنے کی توفیق دے جو کفار کے خلاف لڑ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ یہ مدد شرعی طریقے سے کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔